1857 جنگ آزادی کی تحریک میں انگریز مظالم کے خلاف کلمہ حق اور علم بغاوت بلند کرنے والے سید کفایت علی کافی نے جب انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفر کو یہ پیغام دیا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، اور آپ نے نوجوانوں میں جذبہ جہاد کو سرشار کیا، حریت اور حمیت کی صدا بلند کی، تو انگریزوں سے جب کچھ نہ بن سکا تو پھر تاریخ میں جیسا ہوتا آیا ہے، دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ 22 رمضان المبارک 1858 میں مراد آباد کے چوک میں آپ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پھانسی سے قبل آپ کے جسم پر گرم استری چلائی گئی، لیکن آپ کے چہرے پر بلا کی تمانیت اور بلا کا سکون تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہنی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور آپ کے جسم پر لگے زخموں کے نشانات کو ظالموں نے نمک سے بھر دیا، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اور آپ نے پھر تختہ دار پر اپنا لکھا ہوا وہ کلام پڑھا جو آج سے پہلے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آج اس منظر کو تصور ملا کر سنیے گا، آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ تختہ دار پر آپ پڑھ رہے تھے، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ قربان جاؤں سید کفایت علی کافی کی شجاعت اور بہادری پر۔ وہ ویل چیئر والے بابا جی ٹھیک کہا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، پابا منزل صرف دیوانے گئے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔